السلام علیکم۔ خواہش تو ہر انسان کی ہوتی ہے کہ اس کا زندگی میں ہمیشہ اچھا ہی ہو اور جو وہ کام کرے اس کے اچھے نتائج ملیں۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ اس کا کام غلط ہو یا وہ جو بھی ارادہ رکھے اس کو وہ نہ ملے۔ لیکن اب اس کے بعد اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو وہ راز ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے لیے ہر کام اچھا ہو، ہم ہر کام میں اچھے نتائج لے سکیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا چیز ہے جس کو سب سے زیادہ اس کی قدر کرنی چاہیے یا سب سے زیادہ اس پہ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ جب ہم اس چیز کو ڈھونڈ لیں گے تو پھر ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ روزانہ کی طرح آج یہ ویڈیو بھی بہت اہمیت کی حامل ہے۔ تو وہ اہم چیز کیا ہے جس کے پر عمل کر کے یا جس کو ڈھونڈ کے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے وقت کے لمحات۔ اگر وقت کے لمحات کے ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ ایسی چیز ہے، اس کے بدلے میں ہمیں بہت اچھا مل سکتا ہے، جو کچھ ہم چاہیں وہی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب آگے جو اس کے اگلا سوال یہ ہے کہ وقت کے لمحات میں ایسا کیا جادو چھپا ہے کہ ہم اس کے اندر سے اپنی تمام کامیابیوں کی امید لیے بیٹھے ہیں۔ اب ہم نے وہ جادو یا وہ چیز ڈھونڈنی ہے وقت کے لمحات کے اندر سے۔ تو اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسے بعض زندگی کے اندر بعض لوگوں کو ملنے والی خوشیاں بھی ان کے لیے بعد کی پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو پریشانی آتی ہے لیکن بعد میں اس سے بھی زیادہ خوشحالی میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خوشی کے بعد غم کیوں اور غم کے بعد خوشی کیوں؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ ڈھونڈنی آج کا میرا مین ٹاپک ہے، کیونکہ اگر ہمیں وہ وجہ مل گئی تو پھر ہم انشاءاللہ جو خوشی ملے گی اس کو ہم خوشی ہی رکھیں گے اور اپنی زندگی کو راستے سے نہیں ہٹنے دیں گے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو یہ ہے کہ ہمیں ایک اہم ترین بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ہمیں زندگی میں بہت زیادہ خوشی ملی ہے ہم اس وقت کیا کریں، اور ہمیں اگر غم ملا ہے تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ ایک چیز تو حقیقت ہے کہ جو بھی وقت کا لمحہ ہے اس نے گزر جانا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چاہے آپ خوشی کی حالت میں ہیں چاہے غم کی حالت میں ہیں، دل میں یہ خیال رکھیں کہ یہ جو بھی لمحہ ہے یہ گزر جائے گا۔ تو جب آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو اس کے کیا کیا فوائد ہوں گے وہ جاننے کی بہت اہم ضرورت ہے۔ اب بعض لوگ ایسے ہیں جو خوشی کے وقت میں بہت ساری غلطیاں کر بیٹھتے ہیں، مثلا وہ کافی سارے تقاضے نہیں پورے کر پاتے، وہ اپنی خوشی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ان سے بہت ساری مسٹیکس ہو جاتی ہیں، بہت سارے رشتے یا بہت ساری باتیں، بہت سارے کام ان سے ان کی توجہ ہٹ چکی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کو اس کا کیا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ وقت تو گزر جانا ہوتا ہے، لیکن اس وقت کے دوران جو غلطیاں ہو جاتی ہیں پھر ان کے اثرات وہ کسی اور شکل میں ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اگر یہاں پہ عقل مندی یہ ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی خوشی کے اوپر سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ خوشی کا موقع دیا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو کرنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہ انسان حقوق اللہ تو اللہ پاک معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد کے لیے معافی بہت مشکل ہے۔ تو ہم سب سے اہم چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ ہماری خوشی کے لمحات میں، خوشی کے دنوں میں ہم سے کسی کے ساتھ ہم زیادتی تو نہیں کر رہے، یا ہم سے کوئی ایسا غلط سٹیپ تو نہیں لیا جا رہا جس سے کسی کا دل دکھا ہو یا کسی کو ہم پریشانی دے رہے ہیں۔ اگر ہم یہ چیز کلیئر کر لیں گے، اس کا خیال رکھ لیں گے، تو پھر وہ خوشی ہمارے لیے برکت کی سبب بنے گی اور اس میں سے اللہ پاک مزید خوشیاں دیتے رہیں گے۔ دوسری حالت کیا ہے کہ اگر ہم کسی پریشانی میں ہیں، زندگی کے کسی موڑ پہ ہیں، تو ہم سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں وہی بات حقیقت والی کہ یہ لمحہ جو بھی ہے یہ گزر جانا ہے۔ ہم وہاں پہ صبر کریں، اس وقت ہمیں واہ ویلا یا کسی کے ساتھ زیادتی، جوش میں آ کے کسی کو گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، ان چیزوں سے بالکل بچے رہیں، کیونکہ کچھ غلطیاں ہم سے ایسی ہو بیٹھتی ہیں جن کو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن ان کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے اس غلطی کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں ان کو ہم واپس لانا یا ہم چاہیں کہ ہم ان چیز کی ریکوری کریں تو وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ساری ویڈیو کا اینڈ پہ دوبارہ سے لبے لباب دہرایا جا رہا ہے کہ آپ جس حالت میں بھی ہیں ایک تو اللہ کا شکر کریں، دوسرا یہ سوچیں کہ یہ وقت گزر جانا ہے۔ اگر جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ یہ وقت ہمیشہ نہیں رہنا تو پھر آپ خوشی میں بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے، نہ غم کے اندر آپ بے حوصلہ ہوں گے۔ تو آپ خوشی کے حالت میں شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور غم اور پریشانی کی حالت میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔
اور انسانی تقاضے جو ہیں ان کو ہر حال میں پورا کریں، اور اللہ پاک کے سے مزید اچھی اچھی خوشیاں کی دعائیں مانگتے رہیں۔ جب ہم اپنی طرف سے تمام چیزیں تقاضے پورے کر دیں گے تو پھر اللہ پاک، کیونکہ اللہ پاک ہم سے کہیں زیادہ شان والے ہیں، تو وہ ہمیں اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر دیں گے اور ہماری زندگیوں میں خوشی آئے گی۔